بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اظہار خیال میں حاضر خدمت علی کامران ڈلو۔ ناظرین، جیسا کہ قانون تو یہی کہتا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے پارٹی فنڈنگ آئے، اس قانون کے مطابق پارٹی کا سربراہ اور پارٹی کے جتنے بھی عہدیداران ہیں سب کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور وہ آٹومیٹلی فارغ ہو جاتے ہیں، پارٹی بھی نااہل ہو جاتی ہے، اور تمام ٹکٹ ہولڈر پارٹی کے جو ممبرز ہیں، خواہ وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہوں، تمام فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، چونکہ 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کا کیس الیکشن کمیشن میں روزانہ کی بنیاد پر چلنا شروع ہوگا۔ اس میں جو اس وقت صورتحال ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر اپنے کیس کے حوالے سے حصہ بنے، اور اس حصہ بننے کی وجہ سے وہ وہاں پر ڈیمانڈ بھی کرتے رہے کہ اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے، تو ان کی یہ ڈیمانڈ پوری ہو گئی۔ اب یہ 26 نومبر سے 2019 سے روزانہ کی بنا پر کیس سنا جائے گا۔ اس کیس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کیس تو سنا جائے گا، لیکن جو دسمبر کا پہلا ہفتہ ہے 6 دسمبر، اس میں چیف الیکشن کمیشن کے جو ڈیٹ آئے گی وہ اپنے اس عہدے سے رخصت ہو جائیں گے، ان کا ٹائم پیریڈ مکمل ہو جائے گا۔ پھر نئے الیکشن کمیشن کو منتخب کرنے کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کا اہم کردار ہوگا، جو کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو بھی راضی نہیں۔ لیکن یہاں پر بات یہ بھی ہے غور طلب کہ اس کے 2 ممبرز اس وقت جو الیکشن کمیشن کے وہ کم ہے، ایک کا تعلق کراچی سے ہے، دوسرے کا بلوچستان سے ہے، ابھی تک تو وہ بھی منتخب نہیں ہو سکے۔ تو یہ معاملہ کیسے آگے تیزی سے چلے گا؟ چائے کی پیالی کے اندر طوفان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہت ساری سیاسی پارٹی ہیں جو اپوزیشن میں جن کی اکثریت ہے، سب یہ توقع لگا کے اس فیصلے سے بیٹھ گئی ہیں کہ عمران خان اور ان کی پارٹی نااہل ہو جائے گی اور گھر چلی جائے گی۔ ایسا ہمیں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ یہ کیس ابھی چلے گا، کیونکہ سپریم کورٹ سے یہ ہوتا ہوا کیس جو ہے الیکشن کمیشن میں آیا، وہاں پر جو کمیٹی ہے یہ فیصلہ اس کے بعد کمیٹی کے پاس جائے گا، اس کے بعد پھر حکومت کے پاس جائے گا، حکومت کے بعد پھر یہ اپنے منطقی انجام کی طرف جائے گا۔ تو جو ہمیں اس فوری طور پر ممکنہ طور پر دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ اگرچہ یہاں پر یہ صورتحال جو میں نے شروع میں عرض کی ہے وہ ہوتی ہے، تو 2 ممبرز نہ ہونے کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمیشن کی بھی جو مدت میعاد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی 6 دسمبر کو۔ تو اس کے بعد ان کو منتخب کرنے کا جو ایک آئینی طریقہ کار ہے، اس پہ بھی آپ دیکھیے گا کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر سامنے آئیں گے، منتخب ہوں گے، چونکہ اس میں ہم نے ابھی ان پارٹیوں کو ایک پیج پر آتے ہوئے دیکھنے کے لیے ہمیں کافی وقت چاہیے۔ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب مستقبل میں پاکستان نہ آئیں اور ان کی جگہ ایک کوئی نیا اپوزیشن لیڈر منتخب ہو اور وہ وزیر اعظم کے ساتھ مل کر یہ آئینی جو سیٹ ہے اس کو مکمل کرے۔ تو یہاں پر ایک بات میں اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے اپوزیشن نے جو اس وقت اس کا حصہ بننے کی کوشش کی ہے، اس سے نہ کہ ان کو فائدہ ہوگا، ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ اس کے وجہ سے جو کیس التوا کا شکار ہوگا، اور اس میں جنوری کے اندر 2020 میں جنوری 2020 میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے تھے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ پوسپون ہو جائیں گے، آگے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ تمام پروسیجر جب تک مکمل نہ ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ بلدیاتی الیکشن ممکن ہوں گے۔ تو یہ تمام طریقہ کار میں اس کو ابھی خاصا وقت لگے گا، اور یہ مہینوں ہفتوں کی بات نہیں، ہو سکتا ہے سال 1.5 سال 2 سال کا بھی پروسیجر مکمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ بغلیں بجانے والے جو کچھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، اور ان کے بارے میں جو ان کی خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھی اس میں
ہم جلد کامیاب ہو جائیں، ان کی کامیابی مجھے ابھی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ اس میں ایک آئینی طریقہ کار ہے، اس کو فالو کیا جائے گا، اسی دائرہ کار میں اس کیس کو سنا جائے گا اور پروسیڈ کیا جائے گا، جس میں کچھ وقت درکار ہوگا۔ فوری طور پر جو سوچتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور یا وہ گھر چلے جائیں گے اور نیا ایک وزیر اعظم آ جائے گا، تو یہ لوگ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی یہ سارا کچھ ہوگا، تو یہ پروسیجر کو ابھی وقت لگے گا، اور اس کے جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جائے گا، اس کے اندر ہی یہ تمام چیزیں ہوں گی، اس کے لیے خاصا وقت چاہیے، چونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ایسے کیسز ہیں جو توقعات تو کی جاتی تھی کہ یہ فوری طور پر ہو جائیں گے، لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا اس میں اس کو ٹائم لگا اور کافی دیر تک چلتے رہے اور پھر اپنے منطقی انجام کی طرف آئے۔ اس کا بھی جو انجام ہوگا، ہو سکتا ہے کل پی ٹی آئی کے حق میں نہ ہو، تو اگر پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہوگا تو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی الارمنگ صورتحال ہوگی، ان کا بھی بینڈ بج سکتا ہے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی اقتدار سے چلے جاتی ہے تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان دو پارٹیوں کا بھی مستقبل روشن نہیں ہوگا، وہ تاریکی میں ڈوب جائے گا، کیونکہ یہ ان کے اوپر بھی یہی ایلیگیشن، یہی معاملات ان پر ہیں۔ تو اگر ایک کا فیصلہ یہ آتا ہے تو باقی پارٹیوں کا بھی یقیناً فیصلہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، اور اگر یہ پارٹیاں فارغ ہو جاتی ہیں تو چھوٹی پارٹیاں کل میدان میں آئیں گی، نئے لوگ آئیں گے اور یہ لوگ بھی مکمل طور پر فارغ ہو جائیں گے۔ ایک آئینی لیگلی ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر اگر اس الیکشن کے فیصلے سے پہلے جو لوگ اس سے ریزائن کر دیتے ہیں اور ٹکٹ ہولڈر واپس چلے جاتے ہیں اپنی اسمبلی سیٹ سے، صوبائی سیٹوں سے اور پارٹی عہدوں سے، تو ان کے بچنے کے امکانات روشن ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے، پارٹی سے چمٹے رہتے ہیں، اور تو وہ اگر اپنے اس پروسیجر کے تحت لنگر آن نہ بھی ہو، شارٹ میڈ یا لانگ ٹرم کسی صورت میں بھی فیصلہ آئے گا تو وہ تمام لوگ فارغ ہو جائیں گے، اگرچہ وہ اس پہ مشاورت کے بعد وہ چلے جاتے ہیں یا پارٹی کے اختلاف یا ایک گروپ بن کر کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ان کے امکانات بچنے کے بہت زیادہ ہیں۔ اگرچہ اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اسی پلیٹ فارم پہ رہتے ہیں، انہی ٹکٹوں پہ ایم این ایس ایم پی ایس ہیں، تو ان کو بھی اتنا ہی نقصان ہوگا جتنی خواہش وہ وزیر اعظم عمران خان کی سمجھتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت یہ چیزیں جو ہیں بہت ہی مشکل دکھائی دے رہی ہیں، اور حالات پیچیدہ ہوں گے تو آئینی بحران پیدا ہوگا، اس سے ملک میں ایک نئی جو ہے سچویشن پیدا ہوگی، جس سے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کوئی نیا نظام آپ کو دیکھنے کو ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ میں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔